اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ سورہ نحل آیات 84 اور 85۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیدا، گواہ۔ امت سے یہاں مراد ہر وہ امت ہے جس کی طرف اللہ تعالی نے کسی رسول کو مبعوث کیا ہے، اور شہیدہ سے مراد رسول ہیں، اس لیے کہ وہی دنیا میں اپنی قوم کے لوگوں پر حق کی گواہی دیتے ہیں، اور وہی قیامت کے دن گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے کہ ان لوگوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وَشَاهِدُهَا نَبِيُّهَا، تو اس کا جو گواہ ہے ہر امت کا، وہ اس کا نبی ہے، عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ، کیونکہ اسی نے پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ان لوگوں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے۔ تو یہ انبیاء اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، جو پیغام آپ نے ہمیں دیا تھا وہ پیغام ہم نے منوعاً ان تک پہنچا دیا، پھر انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، انبیاء گواہی دے رہے ہیں، مجرم لوگ سامنے ہی سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ثم، پھر، لا یؤذن، نہیں اجازت دی جائے گی، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اب روز قیامت کافروں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اب وہ بہانے بنائیں، اپنے عذر پیش کریں۔ اب کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ سنا ہی نہیں جائے گا۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے جس دن وہ بات نہیں کریں گے۔ ولا یؤذن لہم، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی، فیعتذرون، کہ وہ عذر پیش کریں۔ نہ کوئی بات سنی جائے گی، نہ کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، ان سے فرمائش کی جائے گی کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ استعتاب کے معنی کسی کا کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اس کی وجہ شکایت کو دور کر دے اور اس کو راضی کر لے، کہ جس وجہ سے وہ شخص ناراض ہے اس وجہ کو ختم کر دیا جائے اور راضی کر لیا جائے۔ تو اب قیامت کے روز کافروں اور نافرمانوں سے یہ فرمائش نہیں کی جائے گی کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو عمل کا دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ دار العمل تو دنیا تھی، اب تو آخرت ہے، اور یہ تو جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ ما بعد الموت من مستعتب، تو مرنے کے بعد کسی سے مطالبہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ اب اللہ کو راضی کر لے۔ حالانکہ کافر اب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہمیں چھوٹ دی جائے تو ہم جا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور روز قیامت کئی لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ کو سجدہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان کی جو کمر ہے، ان کی پشت ہے، وہ لوہے کی سلاخ کی مانند ہو جائے گی۔ وہ جھکنا چاہیں گے لیکن وہ جھک نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس دنیا میں کریں، اس لیے فرمایا وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارًا إِلَّا الْجَنَّةُ أَوْ نَارٌ، کہ دنیا کے بعد تو کوئی گھر نہیں ہے سوائے جنت اور جہنم کے، دو ہی ٹھکانے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، العذاب، عذاب کو۔ تو یہاں ظلم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کر کے اللہ کے حقوق بھی تلف کیے اور اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھائے۔ دنیا میں یہ لوگ اعراض کیے رہے، پیغمبروں کی بات انہوں نے نہیں مانی، اپنی من مانیاں کرتے رہے، تو اب جب عذاب میں نے مبتلا کر دیا جائے گا، فلا یخفف عنہم، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے،
ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو جب یہ ظالم لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے، پھر نہ اس عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ عارضی طور پر ہی ان کو اس میں کوئی مہلت ملے گی، پھر وہ عذاب سخت سے سخت تر بھی ہوتا جائے گا اور اس کے تسلسل میں کوئی انقطاع، کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بد انجام سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ سورہ نحل آیات 86 اور 87۔ وَإِذَا، اور جب، رَأَى الَّذِينَ دیکھیں گے وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا ہے، شرکاءہم اپنے شریکوں کو۔ یوم حشر ہر انسان کو ہی اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اب جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کسی ہستی کو شریک بنا رہے ہیں، وہ ان ہستیوں کو بھی وہیں سامنے موجود پائیں گے کہ جنہیں وہ ساری زندگی پکارتے رہے تھے۔ اب ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں ان کو پکارنا بالکل ہی ایک فضول کام تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کیا اور اپنی عاقبت کو خراب کر بیٹھے۔ اب یہ کہیں گے، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہیں وہ ہمارے شریک، الذین کنا ندعو جنہیں ہم پکارا کرتے تھے، من دونک تیرے سوا۔ تو مشرکین اپنے ان شریکوں پر جن پر وہ اعتماد کیے بیٹھے تھے، انہیں وہاں دیکھتے ہی کہہ اٹھیں گے کہ اللہ یہ وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ اب جن کو بھی انہوں نے اللہ کا شریک بنایا وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہیں گے، فَأَلْقَوْا پس وہ ڈال دیں گے، الیہم ان پر، القول بات، یعنی ان کی بات کا جواب دے دیں گے۔ کیا جواب دیں گے، انکم یقیناً تم لوگ، لکاذبون یقیناً جھوٹے ہو۔ ان بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور لام زبر لا، لکاذبون یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ تو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ جھٹ سے ان کے منہ پر بات پھینک ماریں گے کہ تم تو بالکل جھوٹے ہو، یعنی ہمیں کیا خبر کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہو۔ اگر تم اپنی اس حماقت اور جہالت میں مبتلا رہے ہو تو یہ ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، تم اس کو بھگتو، ہمیں اس میں کیوں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارنا؟ اب جو شرک کرنے والے ہیں ان کی بات سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، ہم انہی کو ساری زندگی پکارتے رہے۔ تو جب یہ جنہیں شریک ٹھہرایا گیا ہے وہ تو اس بات سے بری الذمہ ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم ہمیں پکارنا، کیونکہ کسی بھی پیغمبر نے نہ کسی اللہ کے ولی نے یہ بات کبھی کہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور پرستش کرو، یا اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو ہی تم پکارنا شروع کر دو۔ تو اب یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور اسی منظر کو سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ اور کون بڑا بھٹکا ہوا ہوگا، ممن یدعو اس سے جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا کوئی غیر کو پکار رہا ہے تو اس سے بڑا بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ پکار کن کو رہا ہے، من لا یستجیب لہ جو اسے جواب بھی نہیں دیں گے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ پکارتے رہیں کسی بھی بزرگ کو، ہستی کو جو اب فوت ہو چکا ہے، تو روز قیامت تک یہ ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ وہم اور وہ یعنی جنہیں پکارا جا رہا ہے، عن دعائہم غافلون ان کی پکار سے تو بے خبر ہیں۔
ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں دنیا میں پکار رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کر دیا جائے گا لوگوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ ہو جائیں گے ان کے دشمن، یعنی جنہیں پکارا جا رہا ہے یہ انہی کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کو دنیا میں ساری زندگی پکارتے رہے ہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، اور وہ ہوں گے ان کی عبادت سے کافرین، انکاری، کہ وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی کہ جس پر تکیہ تھا، جس پر ساری زندگی وہ امید کیے بیٹھا تھا، وہی اس کا اپنا دشمن بن جائے۔ اب ساری باتیں جب واضح ہو جائیں گی، وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈال دیں گے، پیش کر دیں گے، اِلَى اللَّهِ، اللہ کے حضور، یومئذ، اس دن، السلام، فرما برداری، یعنی اب وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی آسرا نہیں بچا، کوئی آس اور امید نہیں ہے ہمارے لیے، تو اب وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں گے کہ مالک ہم تیری فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَضَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جنہیں وہ گھڑ رہے تھے، دنیا میں جو انہوں نے بنا رکھے تھے وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو جائیں گے، ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں۔ تو اب جب عذر اور معذرت کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی، کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، تو پھر یہ کہیں گے کہ یا اللہ بس ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اور ان کے وہ دیوی دیوتا جن کو اللہ پر افطرا کر کے انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا تھا، سب غائب ہو جائیں گے۔ یہاں شرک کو افترا سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جن کو پوجتے تھے ان کی نسبت بالکل بے سند، وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنا لیا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے لفظ افتراء کے ساتھ اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات سے آس اور امید لگانے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔